کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر میئر لے کے آ رہی ہے اپنا، انہی کا میئر بننے جا رہا ہے؟ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے، وہ خود ہی چھوڑ گئے پارٹی. جن لوگوں نے کہا تھا، جس صدر صاحب نے جناب علی زیدی نے کہا تھا اور حمایت کا یقین دلا تھا، وہ چھوڑ گئے. اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ تھے وہ چھوڑ گئے، اور جو باقی ان میں سے وہ رہے جو فیصلے میں شامل نہیں تھے. اور دوسرا یہ کہ جو نیچے کی سطح پر ہیں، جو کونسلر سطح پر ہیں، جو چیئرمین یونین کونسل کی سطح پر ہیں، وہ کہاں پر دیکھیں گے؟ وہ تو اپنی ایڈجسٹمنٹ دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوگے. کہ آپ اس کے ساتھ جو کراچی کی جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوگی یا جو کراچی کی جو بھی پارٹی ہوگی وہ معاملات میں تعاون کرے گی. وہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کس طرح تعاون ہوتا ہے. وہ دیکھیں گے کہ صوبے کی حکومت جو ہے وہ کتنا تعاون کرے گی. وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کر پھر ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے. میرا خیال ہے اس وقت نہیں لگتا ہے کہ حافظ صاحب جو ہے وہ اس میدان میں ٹھہر سکیں. وہ مقابلہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور اپنے پورے کی پوری صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے کمپین بہت اچھی تھی. خاص طور پر سوشل میڈیا پر کمپین ان کی خاصی اچھی تھی. اچھا، تو اب اس جگہ پر پہنچنے کے بعد معاملہ چلا گیا ہے چیئرمین یونین کونسل جو بھی منتخب ہوئے ہیں ان کی طرف، اور وہ اس کا انتخاب کریں گے. اور ان میں سے بیشتر تو وہ ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کی اس جگہ پر نہیں رہے ہیں جہاں سے وہ جیتے تھے. پی ٹی آئی کی حمایت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ معنی نہیں پیدا کر سکے گی. صحیح. اور عامر ضیاء صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب تو یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی پریشر کر کے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی یہ جا رہی ہے کہ جو ہمارے حمایتی ہیں ان کو توڑا جا سکے اور تاکہ ہم اپنا میئر بنا لیں. لیکن پیپلز پارٹی نے بالکل تردید کر دی. انہوں نے کہا کوئی پریشر نہیں کیا جا رہا کسی کو بھی. جو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ خود چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اب پوزیشن کافی کلیئر ہو گئی ہے، بلکہ کلیئر ہی ہو گئی ہے. ہم یہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی بڑا گنجلک ہے معاملہ. اچھا، اور دیکھیں اصولی پہلے بات اصول کی کرتے ہیں لگائے صاحب. اصول یہ کہتا ہے کہ اس معاملے پہ ہمیں اتنا اسپیکولیشن کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر جمہوریت کی بات کریں تو اس وقت ووٹنگ کی پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت کے کل ملا کر 193 جی بالکل جو ہے ان کی مطلب ہے ووٹس ہیں، اور پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے 174 ہیں. تو اگر جمہوریت کی اور اصول کی بات کی جائے تو ہمیں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے تھی اور پیپلز پارٹی کو کنسیڈ کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ ہماری طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ہر چیز میں پیچیدگی لے کر آ جاتے، تو ہم نے یہاں پر بھی پیچیدگی لائی کہ کام جو انتخابات کا ایک ایمانداری سے اگر ہم کریں تو اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر جو کہتے ہیں نا کہ جیالہ میئر لانا ہے، تو جیالہ میئر لانے کے لیے دو چیزیں ہوں کہ یا تو پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے، اچھا، وہ کم از کم 32 لوگ ہوں اس کے اندر، کیونکہ جو ہے نا، ہاں جی، پی ٹی آئی کی 63 ہے نا ٹوٹل سیٹس، تو ان کو ملا کر جو کہتے ہیں نا ریزرو سیٹس کو ملا کر، تو اس میں ان کو 32 لوگوں کی ایک وہ چاہیے فارورڈ بلاک. ٹھیک ہے. یا دوسری صورت یہ کہ انتخابات والے دن لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ آئیں. اچھا، 32 لوگوں کا فارورڈ بلاک بننا جو آسان کام نہیں ہوتا، اور اگر آپ لوگوں کو غائب کر دیتے اس دن نہیں آتے کسی بھی وجہ سے، تو پھر بعد میں بجٹ میکنگ فلاں انتخابات کے بعد بھی تو چلانا ہے نا آپ نے، تو وہ کہاں سے لے کر آئیں گے ووٹ؟ تو کراچی کے عوام جو ہے نا، میرا ایک اور وہ ہے اس پہ ٹیک کہ کراچی کے عوام چاہتے ہیں کہ جی ہمارا میئر نہ جیالہ ہو، نہ سفشکن ہو، نہ پہلوان ہو، نہ بہادر ہو، نہ مجاہد ہو، ایک کوئی ایماندار پڑھا لکھا سا شخص ہو جو کراچی کا درد رکھتا ہو دل میں، عوام سے اس کو انسیت ہو، محبت کرتا ہو، اور وہ سیدھے سادے طریقے سے ایمانداری سے چلا لے. اب ہمارے یہاں سیدھے سادے طریقے سے چلانا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. وہ جو اقبال کا شعر ہے کیا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو ایسا میرے کارواں آ ہی نہیں رہا ہمارے پاس. ہمارے پاس آتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیڑھا، وہ کہتا ہے میں کچھ کو اٹھا لوں گا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں، صدر ٹاؤن کی مثال دیں میں آپ کو، 16 سیٹس ہیں، پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے وہاں پہ نا. پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی جی 5 ووٹوں پہ نجمی عالم صاحب جیت جائیں وہاں پر. اچھا، فیکٹ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوا کہ پھر جا کے جماعت اسلامی یہ لوگ گئے، لوگ غائب ہو گئے تھے. پھر جماعت اسلامی والے یہ لوگ گئے سندھ ہائی کورٹ کے پاس، انہوں نے ریلیف دیا کہ بھائی اب دوبارہ سے گنتی کرائیں. وہ چیزیں جو ہیں وہ ہوئی. تو اگر یہ ہو رہا ہو تو یہ چیز بڑی غیر جمہوری ہے. تو پیپلز پارٹی کو بھی کہتے ہیں نا لوگوں کے دل و دماغ جیتنے چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں نا جائز طریقے سے ایمانداری سے الیکشن ہونے دیں تو، اور پھر سپورٹ کریں اس میئر کو کسی بھی پارٹی کا ہے. ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں، مطلب جماعت اسلامی سے ہم نے طالب علمی کے زمانے سے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس غلطی سے جیت رہے ہیں وہ. اچھا، ایک اور بڑا اس میں مزیدار بات ہے کہ ایم کیو ایم کس کے لیے دعائیں کر رہی ہے؟
یہ نہیں پتا. ایم کیو ایم وفاق میں تو ساتھ ہے لیکن یہاں پہ ساتھ نہیں. اب وہی میں کہہ رہا ہوں دل میں دعائیں کس کے لیے کری, اب یہ بڑا مسئلہ ہے. دعائیں ظاہر اثر کتنا کریں گے, نہیں کریں گی بھائی, ظاہر دعا کے لیے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے. الزام ان پہ یہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے ایک وہ رہا ہے, میں جو صورتحال رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں دو متحارب مختلف قسم کی جماعتیں, ایک طرف جماعت اسلامی اور دوسری طرف کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. میں دونوں کو سسٹر آرگنائزیشن کہتا تھا کہ دونوں ایک ہی, دونوں کا ایجنڈا بھی ایک, دونوں کا نقطہ نظر بھی ایک, دونوں کے اپروچ بھی ایک, دونوں کے نظریات نہیں, نظریات تو ظاہر ہے مختلف ہیں لیکن بنیادی طور پر میں اب کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ ادھر بھی ہمارے دوست ہیں, ادھر بھی دوست ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان کو بنے ہوئے یہ ماننا چاہیے کہ 75 سال ہو چکے ہیں, ہمیں اب 76ویں سال میں ہم جا رہے ہیں. اب اصل حقیقت یہی ہے کہ جو پاکستان ہے اور ہمیں اسی پاکستان کے جغرافیے کو تسلیم کرتے ہوئے اسی کے اندر رہنا ہے. اب یہ وہ نہیں چلے گا کہ کراچی الگ ہے اور سندھ بالکل دوسری چیز کا نام ہے. کراچی اور سندھ کر کے کہتے ہیں, کراچی سندھ ہے, سندھ کراچی ہے, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. الیکشن میں تو کوئی بحث نہیں ہو رہی نا یہ کہ کراچی, میرے خیال میں اب چون یہی چلائی گئی تھی جو غلط بات تھی. حکومتوں کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو ڈیموگرافی لوگوں کی ہے وہ ایک جان ہوتے ہیں, لوگ ایک جان ہے. اچھا آؤٹ آف دا اس دروازے سے باہر نکل کر جائیں, ہزار اختلاف کے باوجود عامر ضیاء کو اور نذیر لغاری کو کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے, کر ہی نہیں سکتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم وہ ایک الگ بحث ہم کریں کہ ڈیولوشن آف پاور اگر ہو جائے تو سارے جگہ ہو جائے. میں اس کے لیے آپ کے ساتھ ہوں, ہم کمپین کریں گے اس کی کہ جناب یہ نہیں ہے کہ سیکنڈ ٹیئر پر آ کر وسائل رک جائیں اور نیچے نہ آئیں اور نیچے والوں کو جو کچھ بھی نہ ملے اور وہ فیصلے بھی نہ کر پا رہے ہوں اور ان کے پاس فنڈز بھی ہوں اور چیزیں نہ ہوں. لیکن اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے کہ جناب ہم نسلاً یہ ہیں اور وہ نسلاً یہ ہیں اور یہ کراچی ہے اور وہ فلاں ہے, ایسا نہیں. کراچی جو ہے نا کثیر لسانی شہر ہے, ساروں کا شہر ہے یہ. ہاں یہی ہے نا, اس میں کوئی ایک ڈیموگرافک, اور سب سے بڑی بات تو آتی تھی نا, توجہ نہیں کسی کی بھی دکھائی دے رہی, کوئی بھی پارٹی آئی ہے اس میں. میرے خیال میں یہ جو اونرشپ نہ لینے کا معاملہ ہے کہ جن کے پاس تھی اونرشپ انہوں نے بھی نہیں لی تھی, اور جن کے پاس اونرشپ نہیں ہوتی ہے وہ بھی نہیں لیتے ہیں. ہمیں اس بات پر جانا چاہیے کہ کراچی کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں سے ہم نے وسائل ہی لینے ہیں, کراچی کو لگانا بھی ہے. کراچی کے اندر اب اگر لگانا شروع کر رہے ہیں, کہیں ہو رہا ہے تو اس کو بھی میٹر کیا جائے, اور اگر آئندہ لگانے کے وقت دیکھیں گے کہ اگر نہیں لگایا جا رہا تو ہم چیخیں گے کہ بھائی یہ شہر ہمارا ہے. وہ صحیح کہا آپ نے کہ اتنا پوٹینشیل اس شہر کا, اگر اس کو آپ درست کر دیں تو آپ صرف کراچی امیر شہر نہیں ہے بلکہ پورا سندھ امیر ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا. انتظار تھا نا, چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں شیر جیسی رہا, ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے, کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب, کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان, بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.